ناظرین، اس پروگرام میں ہم گلوبل ایشوز کے اوپر تو بات کرتے رہتے ہیں اور جیو پالیٹکس آبویسلی خصوصی ایک فوکس ہمیشہ رہتا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے اس ملک میں گزشتہ روز ہونے والے سب سے بڑے سانحے کی، جس میں تقریباً کوئی 14 نومولود بچے جاں بحق ہوئے پمز ہاسپٹل میں، جہاں پر مبینہ طور پر انکیوبیٹر پھٹنے سے جو ہے وہ آگ لگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی جیسے سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، مین سٹریم میڈیا پر ہوتا ہے، ایک ریج بیٹ کی سما جو ہے وہ ہو گیا اور الزام تراشی اور ہر طرف سے جو ہے اس کی کنڈمنیشن اور کیوں اسپتال میں ایسا ہوا اور کیوں نہیں ہوا کی بحث جو ہے وہ چل پڑی، جس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بھی جو ہے وہ کال کی، جس میں انہوں نے جو سیکرٹری ہیلتھ تھے ان کو معطل جو ہے وہ کر دیا اور 120 دن کے لیے ان کو جو ہے وہ سسپینڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس سانحے نے اسلام آباد جو اس ملک کا پیڈل کیپٹل ہے اور جس کے ہیلتھ سسٹم اور گورننس سسٹم کی باتیں پورے ملک سے کافی جو ہے وہ بہتر ہیں اور اس کے بارے میں کافی گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، ایک نئی بحث جو ہے وہ چھیڑ دی ہے کہ آیا جو مینٹیننس ہے ہاسپٹل کی، جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس شہر کا، وہ کیوں نہیں ہو پائی، اور جو انیشل اشارے جو مل رہے ہیں انویسٹیگیشن سے سو فار، اس کے اندر تو یہی لگتا ہے کہ جو الارم سسٹم تھا اس قسم کے سانحات سے نمٹنے کے لیے کہ وہ الرٹ کرے، وہ فعال تھا ہی نہیں۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے والدین نے جو بات کی اور جو باتیں سامنے آئیں، اس میں تو ایگزٹ اور انٹری کا ایک ہی پوائنٹ تھا، کوئی ایسا پیسج وے بھی نہیں تھا جس میں ہم کہہ سکیں کہ ایمرجنسی ایگزٹ تھا، بلکہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ لہٰذا ایسی سچویشن کے اندر ہم گورننس کی جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ بار بار یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ سسٹم کو فکس کرنا ہے، سسٹم کو فکس کرنا ہے، لیکن جب فیڈرل کیپٹل میں اسٹیٹ آف دا ہیلتھ کا یہ حال ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ آج اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے بات کرنے کے لیے جو پمز ہاسپٹل کے جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے فارمر وائس چانسلر ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر جاوید اکرم صاحب، جو پمز میں پہلے جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں۔ ہمیں سیکنڈ پورشن میں گورننس پر اور اکاؤنٹیبلٹی پر بات کرنے کے لیے جوائن کریں گے ایس ڈی پی آئی کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عابد سولیری صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سوال جو ہے وہ کئی اٹھ رہے ہیں، لیکن پرٹیکولر چونکہ آپ اس ہاسپٹل میں سرو کر چکے ہیں، وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور یہاں پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، سو یو آر ویل ایکوینٹڈ وتھ دا انٹائر ہاسپٹل، یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ ہوا جس سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ صحت اور زندگی دے گا، یعنی کہ ایک بہت بڑا سرکاری ہاسپٹل جو پاکستان کا بہت بڑے ہاسپٹل میں شمار ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت فیکٹرز ہیں، لیکن مین جو فیکٹر میں آئیڈینٹیفائی کر سکا ہوں، یہ جب میں ادھر کا وائس چانسلر تھا، پہلا وائس چانسلر تھا اور اس وقت ای ڈی بھی تھا، اس وقت یہ ایک اٹانومس باڈی تھی، ہم اپنے مسائل خود حل کرتے تھے، ہم اپنے ایکشنز خود لیتے تھے، ہم ڈیپینڈنٹ نہیں تھے کسی گورنمنٹ پہ یا کچھ، تو اٹانومی کو ہم نے پوری طرح استعمال کیا تھا اور اس یونیورسٹی کو ہم نے آغا خان کے لیول پہ لے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے تو بہت ریزسٹ کیا تھا اس چیز کو، کہ کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ 7,000 لوگ یہ نہیں تھے چاہتے کہ وہ اٹانومس باڈی کے ملازم بنے، وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کے داماد بنے رہیں، ہم اچھا کریں برا کریں ہمیں نکال کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ کلچر سارا ہی خراب ہو گیا، اور کلچر میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ سرکاری ملازمین کو آپ کو پنش کرنا بہت مشکل ہے، ان سے کی پینشن بند کرنا بہت مشکل ہے، ان کی سیلریز بند کرنا بہت مشکل ہے، وہ اسٹے آ جاتا ہے اور سارا کچھ آڑے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک کرونک نیگلیکٹ کی صورت ہے، جس میں کوئی ایس او پیز نہیں تھے کہ فائر سیفٹی کے، کوئی ڈرلز نہیں تھیں، کوئی جو فائر ایگزٹس ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، جو تھے ان کو بھی لاک کیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹوٹل گورننس فیلئر تھا، جس سے ہماری قیمتی جانیں گئیں اور ہم آج سوگ منا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا آپ سے، کیونکہ آپ رائل کالج آف فزیشنز کے انٹرنیشنل ایڈوائزر بھی ہیں، جنرلی طور پر ہاسپٹل کے اندر جو ایس او پیز ہوتی ہیں اس کی کیا مینٹیننس کے لیے یا فائر الارمز کے لیے وہ کیا پروٹوکول کیا ہے؟
دیکھیں افتخار، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو اس وقت قائم کیا گیا تھا پیشنٹ سیفٹی کا، اور پیشنٹ سیفٹی ایک بہت براڈ ٹرم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کی سیفٹی انشور کی جائے، فائر سے بھی کی جائے، زلزلوں سے بھی کی جائے، آفتوں سے بھی کی جائے، لیکن سب سے امپورٹنٹ کہ بیڈ سائڈ پہ ان کو دوائی صحیح ملے، کوئی کراس ریئیکشن نہ ہو، ٹیکے صحیح ملیں۔ وہ اس کے بعد غیر فعال کر دیا گیا، وہ ڈپارٹمنٹ سمجھا گیا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کب کی بات ہے میں سر؟ سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت ہے، اور لاگز بکس ہونی چاہیے۔ ہم فائر سیفٹی کی ڈرلز کرتے تھے، اور ڈرلز میں سائرن بجتے تھے، ڈرلز میں ایویکویشن کرتے تھے مریضوں کو اسی وقت، سنڈے کو یوزلی کرتے تھے ہم، اور فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ کرتے تھے۔ تو اس وقت وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوا، اور فائر فائٹنگ اکوپمنٹ نہیں تھا، اور ایک زیوم کیا گیا کہ یہ جگہ سیف رہے گی۔ پری ایمپٹ تو بہت دور کی بات ہے، پریونٹیو میئرز بھی کوئی نہیں لیے گیا، یہ سوچا نہیں گیا، ان کے لیے پرسیو کرنا یہ مشکل تھا کہ یہاں آگ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ ایک ہاسپٹل ہے ادھر ساری انفلیمیبل چیزیں ہوتی ہیں، گیسز ہوتی ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، اسپرٹس ہوتی ہیں، تو یہ سب کہا جاتا تھا۔ میں نے تو آپ کے آپ کے چینل سے ہی سنا کہ وہ شاید منسٹر صاحب نے کہا کہ وہاں ایک کمپریسر کا بلاسٹ ہو گیا تھا، لیکن کمپریسر اندر ہونا نہیں چاہیے۔ اب پتہ لگا کہ نہیں، یہ کمپریسر تو نیبولائزر کا تھا، تو نیبولائزر کے کمپریسر کا بلاسٹ تو اتنا چھوٹا سا کمپریسر ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جو مریضوں کو ہوا دینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دوائی کے ساتھ۔ تو یہ جو اگر کمپریسر تھا ایئر کنڈیشننگ کا، تو وہاں کیا کر رہا تھا، اس کو تو دور مکہ میں جو ایئر کنڈیشننگ ہے ان کے کمپریسر 30 کلومیٹر دور ہوتے ہیں سیفٹی وائز، تو کمپریسر کو یہاں چھت پہ رکھا جاتا ہے، اور ایچ ویک سسٹم ہاسپٹلس میں انشور کرنا چاہیے، بٹ دیٹ از دی بیسٹ اینڈ موسٹ سیف ایئر کنڈیشننگ سسٹم، جہاں آپ کے پاس صرف فین کوئل ہوتا ہے، فینز ہوتے ہیں، باقی سب کچھ چھتوں پہ یا دور دراز جگہ پہ لگا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آکسیجن نے آگ پکڑ لی، تو آکسیجن سلنڈر میں کوئی لگ گئی، تو سلنڈر کیا کر رہا تھا، جب وہاں سینٹرل آکسیجن تھی، اس کے مطلب جائکا نے یہ بلڈنگ ہمیں تحفتاً دی تھی، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں جاپنیز گورنمنٹ کے، تو لیکن ہم اس کو کوئی بھی دنیا کا بہترین سے بہترین ہاسپٹل بھی ہو، جیسے رائل کالج کی آپ نے بات کی ہے، 600 سال پرانا ہے، ایگریڈٹ کرتا ہے فرام سیفٹی پوائنٹ آف ویو۔ اس ہاسپٹل کے پاس دیکھیں جو سب سے بڑی ایک ایکریڈیٹیشن ایجنسی ہے وہ JCI ہے، جوائنٹ کمیشن آف انسپیکٹرز، وہ تو خیر اس کے قریب بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کچھ ڈپارٹمنٹ اس وقت کرائے تھے JCI، لیکن ان کے پاس کوئی کسی قسم کی ISO بھی نہیں، کوئی کسی قسم کی سرٹیفکیشن نہیں ہے۔ اگر یہ سرٹیفکیشنز کریں اور ان سرٹیفکیشنز کو امپلیمنٹ کریں اور مینٹین کریں کہ ان کو ڈاؤن گریڈ نہ کیا جائے اس سرٹیفکیشن کو، یہ ان کی پرفارمنس پیرامیٹرز میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، لیکن اس میں تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ ایک ہی پوائنٹ تھا جہاں سے انٹری اور ایگزٹ تھی، کوئی سیفٹی کے لیے کوئی پیسج وے بنایا ہی نہیں تھا، کوئی فائر ایگزٹ تھا ہی نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جب جائکا نے یہ بلڈنگ ڈیزائن کی تھی اور تحفتاً دی تھی، تو بہت زبردست فائر ایگزٹ تھے، بہت فعال قسم کے اسپرنکلر سسٹم تھے، آٹومیٹک وہ ہو جاتے تھے آن، اور بہت امپورٹنٹ کیمراز لگے تھے کہ کوئی ایسی مسئلہ ہو بچے کا، جو بتایا گیا منسٹر صاحب کی تقریر میں، انہوں نے کہ یہ جو ایگزٹس ہیں ہم نے اس لیے بند کر دیے تھے کہ بچے ایبڈکٹ ہوتے ہیں بچے ایبڈکٹ، بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن اس کے ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ دروازوں پہ تالے لگا دیں، چین لگا دیں، بند کر دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے CCTV فنکشنل ہیں، CCTV کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹ کر رہا ہے، چاہے آگ ہے، چاہے چوری بچے کی ہے، اور پھر سیکیورٹی گارڈ آپ کا ویجیلنٹ ہونا چاہیے جو اسی وقت ایکشن لے لے۔ تو یہ تو مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ دروازے بند کر کے ہاسپٹل کے پھر یہ کریں۔ ہاسپٹل شوڈ بی اوپن ٹو ایوری بڈی، کیونکہ ایمرجنسیز نے آنا ہوتا ہے، اور اسی طرح ایمرجنسی میں آپ کو ایویکویشن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ بچوں کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان فیملیز کے لیے ایک بہت برا اس وقت فیز سے گزر رہے ہیں، ان کے زخم رکھنے کے لیے، ان کے جو اتنے بڑے زخم ان کو لگے ہیں، ایک تو انکوائری صاف اور شفاف ہو اور ڈٹرمن کیا جائے کہ کون رسپانسبل ہے، فکس کیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے۔
اس کے بعد پریونٹیو سائڈ پہ ان ہاسپٹلز کو اگریڈیٹیشن کرائیں، 11 22 والوں سے، فائر سیفٹی والوں سے وزٹ کرائیں، وہ ان کا آڈٹ کریں، سیفٹی آڈٹ، اور وہ سیفٹی آڈٹ ہر 3 مہینے بعد ہو، اور اس کو ویلڈ رکھنا ہاسپٹل کی پرفارمنس میں نمبر 1 ہونا چاہیے، کہ جہاں ڈاکٹرز بھی سیف ہوں، نرسز بھی، اور پیشنٹس سب سے بڑھ کے ہمارے سیف ہوں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر آنا چاہیے کہ آڈٹس کا، اور یہ کلچر آنا چاہیے کہ گھوڑے کو گدھے سے کیسے ہم نے تفریق کرنا ہے، ورنہ تو یہ انفارچونیٹلی اللہ کرے یہ آخری ہو، یہ پھر ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی چند دن پہلے بھی وہاں ایک واقعہ ہوا ہے نرسنگ کالج میں، تو وہاں وہ بھی یہی تھا، اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اب اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش ہے روم کہ جو یہ ہے وہ قوم، بچتی ہے، یہ ہاسپٹل، جی یہ ہیلتھ کیئر انسٹالیشن سبق سیکھیں، اور گورنمنٹ ان کو انشور کرے کہ آن لائن ان کو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے ان کا آڈٹ کب ہوا ہے، اس کا سیفٹی آڈٹ کب ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم ڈاکٹر صاحب۔